آج کی اس گفتگو میں ہمارے پاس ایک بہت دلچسپ کیس سٹڈی ہے، ایک ایسی میڈیکل اسٹوڈنٹ کی کہانی جہاں اصلی امتحان کسی ہاسپٹل وارڈ میں نہیں بلکہ سسرال کے کچن میں ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی نفسیات کو سمجھیں، ہمارے آج کے سورس مٹیریل سے یہ کلپ سنیے۔ ویلکم نوٹ، پلیز واچ مائی ویڈیو ٹل اینڈ۔ یہ ڈی آر باہو ڈرامہ ایپیسوڈ 7 اور 8 کا ریکیپ ہے جو کل رات نشر ہوا۔ میں اپنے الفاظ میں پوری کہانی بتاؤں گی اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں۔ تو یہ سورس نہ صرف ایک ڈرامے کا ریکیپ نہیں ہے، مطلب یہ ہمارے معاشرے کی اس کشمکش کی ایک پرفیکٹ تصویر ہے جہاں ایک پیشہ ور عورت کو اپنے ہی گھر میں سیٹ ایکسپیکٹیشن سے لڑنا پڑتا ہے۔ ثانیہ کو اس کی منہ دکھائی میں ایک چمچماتی گاڑی ملتی ہے جو آزادی کا نشان لگتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کی ساس کا رویہ بالکل اس کے برعکس ہے نا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس گاڑی کی چابی اصل طاقت نہیں ہے، اصل طاقت تو ساس کی روایتی سوچ میں چھپی ہے۔ یعنی ان کا ماننا ہے کہ عورت چاہے چاند پر جھنڈا گاڑ دے، مرد کو وہ گھر میں بیوی کے روپ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ سیدھا پیغام دے رہی ہیں کہ عورت بس کچن تک محدود رہنی چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور جب گھر کی دوسری بہو ثانیہ کو سمجھاتی ہیں کہ کچن دراصل ان عورتوں کو ان کی اوقات میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے، تو وہاں یہ میکانزم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کچن یہاں صرف کھانا پکانے کی جگہ نہیں ہے بلکہ پاور اور کنٹرول برقرار رکھنے کا ایک ہتھیار بن چکا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے۔ کیا ساس واقعی میں اتنی نیگیٹو ہیں کہ وہ ثانیہ کی کامیابی کو جان بوجھ کر کچلنا چاہتی ہیں، یا پھر یہ صرف ان کا اپنا ایک جنریشنل ٹراما ہے جو وہ انجانے میں نئی بہو پر پروجیکٹ کر رہی ہیں؟ بہت پوائنٹ کی بات کی ہے۔ یہ اکثر صدیوں سے چلی آ رہی ایک ذہنی کنڈیشننگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا ہی خاندان کی بقا کا واحد طریقہ ہے۔ یعنی انہوں نے خود کو اسی سانچے میں ڈالا تھا تو اب نئی لڑکی کو بھی وہی دیکھنا چاہتی ہیں، اور اس ریجڈ سسٹم کا شکار صرف نئی آنے والی ثانیہ نہیں بلکہ اس گھر کا بیٹا سلمان بھی ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ شروع میں سلمان کا کردار بہت پیسو اور ٹھنڈا لگتا ہے، لیکن پھر ہمیں اس کے ماضی کی حقیقت پتہ چلتی ہے، اس کا میڈیکل میں فیل ہونا اور اس کے باپ کا اس کی محبت کو۔ فریال کو، جو کہ ایک ریسیپشنسٹ تھی جسے صرف سٹیٹس کی وجہ سے ٹھکرا دیا گیا تھا۔ ہاں بالکل فریال۔ اس واقعے نے سلمان کی شخصیت کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ ماضی کی تکالیف ہی دراصل سلمان کے موجودہ رویے کا وائی ایکسپلین کرتی ہیں۔ تو وہ جو ثانیہ کے ساتھ ایک روایتی شوہر بننے کے بجائے دوست بننے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ کوئی نرمی یا کمزوری نہیں ہے؟ بالکل نہیں، دراصل یہ ایک ڈیفنس میکانزم ہے۔ وہ اس دوستی کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ ثانیہ کو اس خاندان کی جذباتی مینیپولیشن سے بچا سکے، جس کا شکار وہ خود ماضی میں ہو چکا ہے۔ واہ، یہ ڈھال والی انالوجی واقعی چیزوں کو واضح کرتی ہے۔ اور اس گھر کی سیاست اور مینیپولیشن کا عکس ہمیں باہر ہاسپٹل میں بھی ہو نظر آتا ہے۔ ہاں، سلمان کے والد کو نا ایک طرح کا گاڈ سنڈروم ہے۔ وہ لوگوں پر احسان جتانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ اسی پریشر کو توڑنے کے لیے سلمان پاپو، جو کہ ایک کینسر پیشنٹ ہے، ان کے علاج کا بل خود پے کر دیتا ہے۔ اور اس بل کو پے کرنے کا مقصد صرف اس کی سخاوت نہیں ہے۔ سلمان یہاں ایکٹیولی اپنے باپ کے اس سب سے بڑے ہتھیار کو نیوٹرلائز کر رہا ہے جو ہے مالیاتی کنٹرول کو ہمدردی کے روپ میں استعمال کرنا۔ صحیح کہا۔ اور دوسری طرف پاپو کا کردار زندگی اور وقت کی قدر سکھانے والے ایک اہم سبق کا کام کرتا ہے۔ موت کے سائے میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ باپ بیٹے کی یہ انا کی جنگیں آخر کتنی بے معنی ہیں۔ پھر بھی لوگ سبق سیکھتے کہاں ہیں یار؟ اسی ہاسپٹل میں ہمیں رشتوں کی تباہی کی مزید مثالیں ملتی ہیں۔ فیضان اور ڈاکٹر ایمبر کی آپس میں بڑھتی ہوئی نزدیکیاں، اور پھر سلمان کا اپنے ہی قریبی دوست وقاص کو بزنس فراڈ میں پکڑنا اور اس پر سیدھا FIR کٹوانا۔ یہ سب دھوکے ایک ساتھ اس لیے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ اسی ایک بڑے تھیم کی کڑیاں ہیں، مطلب بھروسے کا آخری حد تک ٹوٹنا۔ گھر ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے تھی جہاں سکون ملے، لیکن وہاں کچن کو عورتوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ہاسپٹل جہاں لوگوں کو شفا ملنی چاہیے، وہاں دوستی میں فراڈ، مالیاتی غبن اور جذباتی دھوکے بازی ہو رہی ہے۔
वकास का फ्रॉड इस बात का सबूत है कि इस पूरे इकोसिस्टम में इंसानियत की जगह पैसा, मैनिपुलेशन और स्टेटस ने ले ली है। तो इन सब वाकयात और किरदारों के जायजे के बाद सोचने की असल बात यह है कि जब एक खानदान अपने पेशे को इंसानी हमदर्दी और बुनियादी जज्बात पर इस कदर तरजीह देने लगे, तो क्या वो वाकई एक घर रहता है या सिर्फ रिश्तों का एक ठंडा कैलकुलेशन से भरा क्लिनिक बनकर रह जाता है? एक बहुत ही गहरा सवाल है ये खुद से पूछने के लिए। और जैसा कि हमारे आज के सोर्स मटेरियल में उस वीडियो क्रिएटर ने शुरू में कहा था, हम भी उन्हीं के इन अल्फाज पर आज की ये गुफ्तगू खत्म करते हैं। I will be waiting for your comments. Push the bell icon and goodbye till next update.